انگریزوں کو علماء نے نکالا۔ ہندوستان میں تحریک آزادی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز نے 1803 میں شروع کی۔ 1857 تو آخری دور ہے، 1803 میں وہ مرد مجاہد، وہ مرد درویش تھا جو دلی کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ پورا ملک دارالحرب ہو گیا ہے، یعنی اب یہاں کے ہر باشندے پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے جہاد کرے۔ یہ فتویٰ شاہ عبد العزیز نے دیا تھا، اور شاہ عبد العزیز کے شاگرد حضرت سید احمد رشید نے، سید احمد شہید نے وہ تحریک اٹھائی، جس تحریک نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ اسی تحریک کا تسلسل ہمیں مولانا محمود الحسن دیوبندی کی ریشمی رومال تحریک میں نظر آتا ہے، اور وہی مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی تحریک، اور مولانا محمد علی جوہر کی صدائے بلند، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال کے مضامین و مقالات، اور اس ملک میں وہ علماء جن کو دلی سے مراد آباد تک درختوں پر پھانسی دے کر لٹکایا گیا، اور توپوں کے دہانوں پر جن کو باندھ کر ان کے چتھڑے اڑائے جاتے تھے، اور اس وقت انگریز کہے لگاتے تھے کہ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا اور مار دیا، لیکن یہ مولوی ایسا جاندار ہے کہ کبھی تھکتا نہیں اور کبھی سپر ڈالتا نہیں۔ یہ جب تک ظلم کو ختم نہ کر دے، اور جب تک اصلاح کا کام نہ کر لے، اور جب تک اخلاق کا دور واپس نہ لے آئے، یہ تھک کے کبھی بیٹھا نہیں پوری تاریخ میں، اور نہ کبھی بیٹھے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد ایک نہیں، ہزاروں علماء کی فہرستیں ہمارے پاس ہیں جن کو شہید کیا گیا، جزائر انڈمان بھیجا گیا، مالٹا بھیجا گیا، ان کا خون، ان کا پسینہ، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ملک میں 1920 میں نئے لوگ بھی آ گئے اور وہ اس میں شامل ہو گئے، اور ایک مشترک تحریک شروع ہوئی، لیکن 1803 سے 1920 تک تنہا یہ مولوی میدان میں تھا جو مورچہ لے رہا تھا، جو ٹکر لے رہا تھا، جو جان کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اس موجودہ دور کے ہندوستان میں چھپایا گیا ہے، جس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ کلام آزاد جان اپنی دینے کے لیے تیار تھے کہ ملک تقسیم نہیں ہونے دینا۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنی جان لگائے تھے کہ ملک کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہے۔ مولانا زکریا، مولانا عبد القادر رائے پوری اور جتنے بھی علماء تھے سب اس پر تیار تھے کہ ملک کی تقسیم نہیں ہونا ہے۔ ملک کی تقسیم سے ملک تباہ ہو جائے گا، مسلمان اور ہندوؤں کے خلاف جو کارروائی انگریزوں نے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سارے علماء، شاید ایک دو کو آپ مستثنا کر سکیں، سارے علماء ہندوستان کی سالمیت کی بات کر رہے تھے، اور جن لوگوں نے اسلام کا نعرہ دے کر پاکستان بنایا وہ جھوٹے اور مکار لوگ تھے۔ پاکستان کو اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان شیطان نے بنایا۔ طاغوتی طاقتوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ٹکڑے کیے۔ دوبارہ ضرورت ہے، اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 15-20 سال میں یہ ہونے والا ہے، تو کاٹجو صاحب آئیے، ہم اور آپ مل کر پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کو ایک